الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ اے نفس مطمئن، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نفس مطمئنہ کے بارے گفتگو چل رہی تھی، جو چوتھا نفس علم خیر کے نزدیک ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی تصنیف سے اس کو محفوظ ہے۔ تو اس کی صفات میں جو عفو و درگزر ہوتا ہے، انسان دوسرے کو معاف کرتا ہے، کسی کی غلطی کو درگزر کرتا ہے، گھر میں کوئی بچہ، بیوی، ماں باپ، کوئی ایسی بات ہو جائے اختلاف والی، تو یہ ایسی باتوں کو چاہے اس کے ساتھ زیادتی کیوں نہ کی گئی ہو، تو یہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، بخش دیتا ہے، مال بھی بخشتا ہے، ویسے بھی غلطیاں بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو بخشنے والا ہے، لیکن یہ انسان کو صرف جو عطا کی ہے، تو چاہے جس کو معاف کرے، جس کو حقوق العباد جسے کہتے ہیں، تو یہ بخش دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، لوگوں کے کام کرتا ہے، مال دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، حلم و بردباری کی صفت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی عفو و درگزر، بخشش و عطا، توکل پھر اس کا بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، چاہے ظاہری حالات اس کے موافق نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود اس کا توکل، فتوکل علی اللہ، اس پہ پورا وہ گامزن رہتا ہے، حلم بردباری، پھر عبادت میں وہ مشغول رہتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنت ادا کرتا ہے، ہر کام میں زندگی کی کوشش کرتا ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کی جائے، یہ اس کو بڑا فیض پہنچاتی ہے۔ تو اس طرح پھر نوافل کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، یعنی عبادت گزار بن جاتا ہے، شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے۔ صبر سے شکر بہتر ہوتا ہے، چونکہ شکر نعمتوں پہ ہوتا ہے اور صبر جو ہے مصیبت پہ، تکلیف پہ ہوتا ہے، اسی لیے صبر کرنا مشکل ہے اور شکر کرنا آسان ہے، چونکہ نعمتوں پہ شکر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کا اجر بغیر کسی حساب کتاب کے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اس کے نفس کے اندر نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں، عفو درگزر کرنا، بخشش و عطا کرنا، توکل کرنا، حلم و بردباری کرنا، شکر گزاری کرنا، رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کرنا، یہ خاص طور پر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جتنے بھی نفوس ہیں، انسان کو خواب آتے ہیں، خواب نہ آئے تو سمجھیں ٹھیک جا رہا ہے، خواب آتے ہیں جہاں کی خرابی ہوتی ہے، خواب میں اس کا نفس متشکل ہو کر اسے آگاہ کرتا ہے کہ تو کس لائن پر جا رہا ہے، کہیں بھٹک تو نہیں رہا، یا سیدھی لائن پہ ہے، تو وہ بھی خواب میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر خواب نہ آئے تو سمجھیں ٹھیک جا رہا ہے۔ تو خواب کی اس میں مثالی صورتیں کون سی ہوتی ہیں کہ نفس مطمئنہ کے لیے خواب میں اسے کوئی بھی چیز نفس متشکل ہو کے نظر جب آتی ہے، خاص طور سے جب وہ یہ ذکر کرتا ہے، تو یہ متشکل جو نفس ہوتا ہے، اس کی صفات جو اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اس کے مطابق نفس متشکل ہوتا ہے۔ جیسے اب چونکہ میں نے کہا عبادت گزار، قرآن مجید کی تلاوت خواب میں کرتا ہے، ہاں، اللہ رب العالمین کے انبیاء، ایسے بزرگان دین، صالحین کی زیارت کرتا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، مدینہ شریف، روضہ پاک کی زیارت کرتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے، تو بیت المقدس، اس طرح مقدس مقامات کی وہ زیارت کرتا ہے، یا کسی بادشاہ، قاضی، عالم، مشائخ اور بزرگوں کی زیارت کرتا ہے، کسی جامع مسجد کی زیارت کر لیتا ہے، مدرسہ، یا جہاں پہ دینی تعلیم دی جا رہی ہیں، لوگوں کو تزکیہ نفس کیا جا رہا ہے، ایسی، چونکہ بادشاہ، اگر کوئی بادشاہ اس کو نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے،
تو اس لیے وہ چونکہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہو رہا ہے، نفس مطمئنہ تھوڑا مقام تو نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس طرح مقدس مقامات اس کو خواب میں نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیر، کمان، تلوار، خنجر بہادری کی نشانی ہے نا، بندوق، اس طرح کتابیں یہ اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے جو حوالات ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر وہ انسان کیا سمجھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو خواب میں نظر آتی ہیں، مقدس مقامات جو میں نے بتائے ہیں، مساجد ہے، مدرسہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، بزرگوں کی زیارت ہے، تو اس طرح وہ جو ہے، اس کے علاوہ تلوار، خنجر، بندوق، گھوڑا، یہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں تو یہ اس کا نفس متشکل ہوتا ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ ساری جو ہیں اس کے نفس مطمئنہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اہم نقطہ کی بھی وضاحت کرتا جاؤں، یہ بات خاص طور سے آپ ذہن نشین رکھیے کہ جتنی خواب کی میں نے یہ چیزیں ساری تھوڑی سی گنوائی ہیں، یہ اتفاقیہ بھی بعض کا آ جاتے ہیں۔ انسان غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، شیطان پھر اسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، تو ان کی تعبیرات بھی پھر حسب حال الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کا حامل نہیں ہوگا، اگر ایسی بات ہے شیطانی وسوسات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ خواب کے ساتھ ساتھ صفات نفس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے نا، یہ نہیں تو وہ خوابوں پہ گزارا کرے، اپنا کام جاری رکھے، اس کا دل ذکر الہی کا عادی ہو جائے تو پھر اس کو سچے خواب آتے ہیں۔ تو ایسے خواب کی دلالت جو ہوتی ہے نفس مطمئنہ پر ہوتی ہے، ورنہ ہر خواب کی الگ الگ تعبیر کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ یہ خواب آیا تو پھر یہ ہے، یہ خواب آیا تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی کا بڑا باریک یہ نقطہ ہے، بعض اوقات عام گناہ گار لوگوں کو بھی کسی خاص وقت، کسی خاص مقدس مقامات، وقت، حال یا ایسی چیزوں کی خواب میں انبیاء ہیں ان کی زیارت، صالحین کی زیارت، اولیاء اکرام کی زیارت ہو جاتی ہے، تو لوگ پھر غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور دیگر جو مقامات مقدس ہیں ان کی بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے ساری چیزیں رفع ہو جاتی ہیں، شیطان دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایسے خواب جب ایک گناہ گار شخص کو آتے ہیں، پتہ ہوتا ہے دنیا کو بھی، اسے خود بھی پتہ ہوتا ہے میں گناہ گار ہوں، اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے نفس پر کبھی کبھی خاص وقت میں یا کسی خاص سبب سے عارضی طور پر ایسی کوئی اس کی تجلی وارد ہوتی ہے جو نفس مطمئنہ کی کیفیات کے ساتھ جو ہے جزوی اور عارضی مماثلیت پیدا کر لیتی ہے۔ مکسنگ نہیں ہوتی کہ یہ چیز فلاں چیز میں مکس ہو گئی ہے، ایسے مکسنگ سی ہو جاتی ہے۔ مثلا اس شخص نے کوئی خاص صدقہ خیرات کا عمل کیا، جوش آیا، میدان جہاد میں نکل گیا، غازی ہو کے واپس آیا، اس طرح کی نا، اس سے کوئی صدقات خیرات، کسی کا کام دیکھا تو فوری کر دیا، وہ پھنسا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، تو قرضے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، تو ایک دم اس کے اندر جو نیکی آتی ہے نا، چھم چھم بارش کی طرح برستی ہے، آندھی سی آ جاتی ہے، تو وہ اس کا عمل ہے۔ پھر ایک دم عمرے کا خیال آ گیا، حج کر لیا، لیلۃ القدر آئی، عبادت گزاری، شب برات آئی، اس طرح کی عبادات، پھر توبہ ایسی کی، آنسو بہائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند آ جاتی ہے نا، تو یہ کبھی کبھی اس کو ایسی تجلی ہو جاتی ہے، تو وہی نفس متشکل ہو کر اس میں آ جاتا ہے، لیکن یہ عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا نیک کام شعوری یا لا شعوری طور پر صادر ہوتا ہے جس کا نور اس کے نفس اور قلب و باطن پر وارد ہوتا ہے، اس سے عارضی طور پر اس کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نفس مطمئنہ کی جو ملکوتی کیفیات کے ساتھ ہیں، اسے عارضی طور پر جزوی مناسبت یا نسبت ہو جاتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ چیز زائل ہو جاتی ہے۔ مستقل کے لیے پھر یہی ہے کہ مستقل وہ ذکر کرتا رہے، جیسے نفس مارا سے شروع ہوا، ساتوں نفس کاملہ تک گیا، پھر نفس مارا، یہ زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، پھر یہ اس کی مستقل کیفیات رہتی ہیں جس میں وہ خوابوں کے ذریعے گائیڈ ہوتا رہتا ہے۔ آئیے میں اگلے پارٹ میں خوابوں کی کچھ تعبیرات بتا کے پھر نفس کا جو ذکر ہے وہ کر کے تھوڑا سا آپ کو بتا کے تو پھر انشاءاللہ اجازت لوں گا آپ سے۔